فرماتے ہیں وجودہ لطف، امام زمانہ کا وجود اللہ کا لطف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہیں تو زمین سے دانہ اگتا ہے، وہ ہیں تو آسمان سے بارش ہوتی ہے، وہ ہے تو رزق ہے، وہ ہے تو یہ زندگی ہے، وہ ہے تو یہ رونقیں ہیں، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ ہماری زندگی، نہ کسی اور کی زندگی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ لطف ہے ان کا۔ چنانچہ اللہ نے جو فرمایا حدیث قدسی میں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ مطلب کیا کہ آپ ہیں تو یہ سب کچھ ہے۔ اگر آپ ہی اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور آپ کی جگہ پر آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا تو پھر دنیا بھی کیسے رہے گی؟ ختم ہو چکی ہوگی۔ اگر سب کچھ اپنی جگہ پر باقی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر ویسے ہی کوئی اس کا وارث ہے۔ اس لیے اس کو وجود لطفی کہا جاتا ہے۔ مولا کا خود وجود، وہ کسی سے بات نہ کریں، وہ کسی کو ہدایت نہ دیں، وہ کسی سے کوئی بھی تعلق نہ رکھیں، صرف ان کا موجود ہونا اللہ کا لطف ہے، کیونکہ وہ ہے تو سب کچھ مل رہا ہے۔ چل رہے میرے ساتھ؟ کچھ لوگوں کی اس کو نسبی طور پر عظمت حاصل ہے کہ کچھ لوگوں کا موجود ہونا برکت کا باعث ہے، وہ کچھ بھی نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ جس گھر میں کوئی بزرگ رہتا ہے، سن رسیدہ رہتا ہے، اس گھر میں وہ کچھ بھی نہ کرے اس کا وجود برکت والا ہوتا ہے، کچھ نہ کرے۔ جس معاشرے میں ایک عالم باعمل ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اس کا خود وجود برکت والا ہوتا ہے، کیونکہ اس وجود کی وجہ سے بہت سارے اللہ سبحانہ وتعالی اطراف میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں وہ برداشت کرے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں، اس کی سرکشی کریں، اس کی معصیت کریں، اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس کے بڑے بڑے گناہ جو اس نے بتائے انجام دے دیں، پھر بھی ان کو رزق دیتا رہے، پھر بھی ان کے ناز اٹھاتا رہے، پھر بھی ان کو کھلاتا رہے، پھر بھی ان کو زندگی دیتا رہے۔ اگر وہ برداشت کر رہا ہے نا گنہگاروں کو، تو وہ ان کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا، اور ان کے صدقے میں ان کو بھی برداشت کرے جو گناہ کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے۔ اگر گنہگار کوئی ہے تو کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا اطراف میں کہ جو گناہ سے پاک اپنے آپ کو رکھتا ہوگا، جس کے صدقے میں اس کو بھی زندگی مل رہی ہے، اس کو بھی ایک موقع فراہم ہو رہا ہے۔ تو امام کا ایک وجود ہے، وجود خود وجود لطف ہے۔ وَغَيْبَتُهُ لُطْفٌ آخر، اور امام کی غیبت ایک دوسرا اللہ کا لطف ہے۔ دوسرا لطف کیا ہے غیبت کا؟ کہ امام نہیں ہے تو حکومت کے احکام بھی جاری نہیں ہو رہے ہیں، امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو بہت ساری سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے الٹرنیٹیو اللہ نے کیا راستہ کھول دیا ہے؟ استغفار کا راستہ کھول دیا ہے کہ اب تم امام کی غیبت میں ہو، گناہ بھی کر لو تو توبہ کے لیے فوراً آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہیں سزا ملنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ سزا تمہیں نہ ملے۔ اگر امام ہوتے اور تم گناہ کر کے پکڑے جاتے تو تمہیں سزا دی جاتی۔ اب چونکہ وہ غیبت میں ہے، تمہارے اوپر ایک اور اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے دروازے توبہ تک آ جاؤ اور استغفار سے اپنے گناہ کو پاک کرو، اپنے آپ سے گناہوں کو دور کرو۔ تو یہ ایک گمراہی کے بعد دوسرا پانچواں جو دشمن ہے ایمان کا، گناہ ہے، گناہان کبیرہ۔ جب ایک انسان گناہ کبیرہ کو سرزد انجام دیتا ہے، ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے پھر واپس ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر ایمان نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی 70 مرتبہ گناہ کو تکرار کرے تو پھر اس سے ایمان ہمیشہ کے لیے روٹ کر چلا جاتا ہے، پھر اسے توفیق توبہ کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ کی توفیق بھی اس وقت انسان کو ملتی ہے جب اس کے گناہوں کی حد اتنی نہ تجاوز کر جائے کہ اس کے بعد توفیق بھی توبہ کی حاصل نہ ہو۔